بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا، دوسرا منافقین کا۔ دونوں کا مع ان کے کچھ حالات اور غلط کارروائیوں کے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، کھلے کافر اور منافق۔ ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ داداؤں کے رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی ہی تھے جیسے عام اہل مکہ، اسی لیے قرآن میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابوں تورات، انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا تھا، اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، یہ نصارہ کہلاتے تھے۔ ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے، ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ راستے پر آ جائیں تو دوسروں کو کے مسلمان ہونے کی توقع بڑی تھی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین و منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ 40ویں آیت میں شروع ہو کر 123 آیات آخر پارہ الف لام میم تک انہی لوگوں سے خطاب ہے، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی۔ ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے، جن میں سے 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا۔ تفصیلی خطاب کے شروع میں اور بالکل ختم پر پھر اہتمام کے لیے یا بنی اسرائیل فرما کر انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جن سے شروع کیا گیا تھا، جیسا کہ کلام کو مؤثر اور واقعی بنانے کے لیے ایسا کرنے کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر ہزاروں نعمتیں رہی ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو ان کو یہودی کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں، آج کی عام زبان میں کرسچن کہتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے اللہ کی جو نعمتیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، ان تمام کو یاد دلا کر اللہ کی طرف دعوت دی گئی کہ ایک اللہ کی مانو
اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے یہی آخری کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کو ذہن سازی کی گئی، اور ان کو بتلایا گیا کہ جب محسن کی طرف سے احسان ہوتا ہے تو اس پر ایمان لانا آسان ہوتا ہے۔ موسیٰ عیسیٰ کے زمانے سے ہی ہے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم بعد بعد میں سب سے بعد عیسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ ٹائم میں تذکیر نہیں شروع سے تذکیر آدم علیہ السلام کی تذکیر ہے جناب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ نہیں